السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں محمد اسرافیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فقط جانکاری۔ ناظرین کرام، ایک سائل نے نماز سے متعلق بہت سارے سوال کیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ترتیب بار پہلے ان کے سوالات لکھ لوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں ترتیب جواب دے دوں گا۔ تو سائل نے سوال کیا ہے کہ اگر ہمیں پینٹ یا پیجامہ پہننا ہوا تو کیا ان کو نماز سے پہلے موڑنا نہیں چاہیے؟ کیونکہ کچھ دینی لوگ کہتے ہیں کہ موڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ بازار میں ان کو موڑ کر نہیں جاؤ گے، اس لیے نماز میں بھی نہیں موڑ سکتے۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے، اگر لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں جو کہ پینٹ پہنے رہتے ہیں اور وہ پینٹ ٹخنے سے نیچے رہتے ہیں، جن کو وہ حالت نماز میں ٹخنوں سے اوپر کر لیتے ہیں، تو کیا اس طرح کر موڑ لینے سے نماز میں کسی طرح کی کراہت آئے گی؟ اسی طرح کچھ لوگوں کے کرتے کی آستینیں پہنچوں سے بڑھی ہوئی رہتی ہیں، ہاتھ کے ظاہری حصے تک، جہاں سے انگلیوں کا جوڑ شروع ہوتا ہے، تو کیا ایسا کرنا بھی کراہت سے خالی نہیں؟ ٹخنے کی نیچے پیجامہ یا لنگی ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ایک شخص گرمی میں بنیان کے اوپر اور سردی میں سویٹر کے اوپر ایک سفید رنگ کا گمچھا عورتوں کے دوپٹے کی طرح اوڑھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ عام حالات میں بھی وہ اسی طرح اوڑھے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس طرح اوڑھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے اور عام حالات میں اوڑھنا کیسا ہے؟ ایک اور سوال ہے، کیا کوئی بنیان یعنی گنجی اور لنگی پہن کر سجدہ تلاوت کر سکتا ہے؟ ایک اور سوال اس نے کہا ہے، کیا آستین کو چڑھانا جائز ہے؟ نیز لباس کے کسی بھی حصے کے کپڑے کا پلٹنا شریعت میں کیسا ہے؟ اسی میں ایک اور جز جڑا ہوا ہے کہ اگر کہنی کھلی ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ کیا عورت ہاف آستین میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ کیا نماز میں سر ڈھانکنے کا ثبوت ہے؟ جبکہ ایک عالم کا کہنا تھا کہ ذخیرہ احادیث میں کوئی ایک بھی ایسی حدیث نہیں جس میں یہ بیان ہوا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں سر ڈھکا ہوا تھا یا نہیں۔ کیا ان کا یہ کہنا درست ہے؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی صحابی سے نماز کی حالت میں سر ڈھکا ہوا ہونے کا ثبوت ملتا ہے؟ مفصل جواب عنایت فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الجواب وباللہ التوفیق۔ ناظرین کرام، پاجامہ یا پینٹ ٹخنے سے نیچے لٹکانا سخت گناہ ہے۔ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے اور ایسے شخص کو جہنم میں جانے کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس لیے شروع سے ہی ایسا کپڑا بنایا جائے جس سے ٹخنے ڈھکنے نہ پائیں، اور اگر اتفاق سے نماز میں شامل ہوتے وقت ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں تو انہیں موڑ لیا جائے، تاکہ کم از کم نماز کے اندر ایسے بڑے گناہ سے آدمی مجتنب رہے۔ حوالہ کے لیے دیکھیں دارالفتہ دارالعلوم دیوبند، جواب نمبر 1,51,534۔ نیز چند اہم عصری مسائل میں ہے کہ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ یا لنگی لٹکانا ان سخت گناہوں میں سے ایک ہے جن پر جہنم کی وعید آئی ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5787 میں ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ اس لیے جائز نہیں کہ کوئی شخص اس حکم کی خلاف ورزی کر کے ٹخنے سے نیچے پاجامہ، پینٹ وغیرہ لٹکائے۔ عام حالات میں بھی اس طرح جائز نہیں، اور نماز میں تو اور زیادہ قبیح ہے۔ اس بال ٹخنے سے نیچے پاجامہ، پینٹ وغیرہ لٹکانا مطلقاً ناجائز ہے، اگرچہ مسبل یعنی لٹکانے والا یہ ظاہر کرے کہ میں تکبر کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں۔ ہاں، اگر غیر اختیاری طور پر ایسا ہو جائے یا کسی یقینی قرینہ سے معلوم ہو کہ اس میں کبر نہیں، تو پھر یہ حکم نہیں لگے گا۔ ماخوذ از چند اہم عصری مسائل، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121۔ سوال کا دوسرا جز تھا کہ کرتے کی آستین کو پہنچے سے آگے بڑھانا
تو اگر کسی کی آستین پہنچے سے آگے ہوں تو انہیں موڑنے کی ضرورت نہیں، اور اگر صرف پہنچے تک موڑ لی جائیں تو یہ مکروہ و ممنوع نہیں، البتہ پہنچے سے اوپر نہ موڑی جائیں۔ بحوالہ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند، جواب نمبر 6,01,132۔ تیسرا سوال کا تیسرا جز تھا کہ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ یا لنگی ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تو نماز تو ہو جائے گی مگر مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی ثواب کے لحاظ سے ناقص ہوگی۔ بحوالہ دارالفتہ دیوبند، جواب نمبر 1,74,833۔ سوال کا چوتھا جز تھا کہ بنیان یا شرٹ کے اوپر گمچھا اوڑھ کر نماز پڑھنا، تو یہ صورت ثیاب بذلہ میں داخل ہے، یعنی حقیر و معمولی لباس ہے جس میں آدمی محنت و مزدوری کے کام کرتا ہے۔ یہ شریفوں کا لباس نہیں، نہ کسی معزز بڑے شریف کے پاس پہن کر جانے کا لباس ہے، اس لیے ایسے لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نماز اسلام میں عظیم الشان اور سب سے اہم عبادت ہے، اسے ادا کرنے کے لیے بندہ احکم الحاکمین یعنی سب سے بڑے حاکم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس لیے بندہ کو چاہیے کہ شریفوں کے لباس میں نماز کے لیے کھڑا ہوں اور عزت والے لباس میں نماز پڑھے۔ البتہ مزید عرض ہے کہ جو شخص سر کے اوپر گمچھا ڈالتا ہے، اگر اس جیسی حیثیت والوں کے لیے عام حالات میں وہ کچھ معمولی لباس میں نہ آتا ہو تو کراہت کا حکم نہ ہوگا، البتہ عورتوں کی مشابہت سے بہر صورت بچنا چاہیے۔ بحوالہ دارالفتہ دیوبند، جواب نمبر 6,02,999۔ سوال کا پانچواں جز تھا کہ بنیان لنگی پہن کر سجدہ تلاوت کرنا، تو سجدہ تلاوت اگر کوئی صرف بنیان اور لنگی پہن کر لے تو ادا ہو جائے گا، لیکن کرتا ٹوپی موجود ہوتے ہوئے فیشن یا سستی کی وجہ سے اس کو نہ پہننا مکروہ ہے۔ بحوالہ دارالفتہ دیوبند، جواب نمبر 22,197۔ سوال کا چھٹا جز تھا کہ دوران نماز آستین چڑھانا، تو دوران نماز آستین چڑھانا درست نہیں، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوران نماز کپڑوں سے کھیلنا مکروہ ہے، اور اگر عمل کثیر ہو جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی، البتہ خارج نماز اس کی گنجائش ہے۔ بحوالہ دارالفتہ دیوبند، جواب نمبر 1,74,363۔ سوال کا ساتواں جز تھا کہ کوہنی کھلی ہو تو نماز ہوگی، تو اگر کوہنی کھلی ہو تو نماز ہو جائے گی مگر کراہت کے ساتھ۔ سوال کا آٹھواں جز تھا کہ عورت کا ہاف آستین میں نماز پڑھنا، تو نماز میں عورت پر ہاتھوں کو گٹے تک چھپانا شرعاً ضروری ہے، لہذا ہاف آستین کپڑے میں نماز جائز نہ ہوگی، الا یہ کہ کوئی بڑا دوپٹہ وغیرہ اس طرح اوڑھ کر نماز پڑھے کہ رکوع سجدے وغیرہ کے دوران کلائی وغیرہ ظاہر نہ ہو، تو پھر نماز درست ہو جائے گی، اگرچہ قمیص ہاف آستین پہنی ہوئی ہو۔ بحوالہ دارالفتہ، جواب نمبر 1,72,786۔ سوال کا نواں اور آخری جز تھا کہ نماز میں سر ڈھانپنے کا ثبوت کیا ہے، یعنی ٹوپی پہننے کا ثبوت ہے یا نہیں۔ اس عالم سے رابطہ ممکن ہو تو ان سے اس پر حوالہ طلب کریں کہ کیا ذخیرہ احادیث میں ایسی روایت ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمامہ اور ٹوپی اوڑھنے کا ثبوت موجود ہے، اور حالت احرام کے علاوہ ننگے سر نماز پڑھنے کی صراحت نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی نماز کی حالت میں سر ڈھکا ہوا ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے، قال الحسن کان القوم یسجدون علی العمامۃ والقلنسوۃ، ماخوذ از دارالفتہ دیوبند، جواب نمبر 1,77,231۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ جواب اچھی لگی ہوگی تو ایک لائک ضرور کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی جانکاری کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔